الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کا یہ قصہ اس میں بھی چل رہا ہے اور یہ اتنا زیادہ بنی اسرائیل کا قصہ بار بار قرآن میں بیان ہوا ہے، یقیناً اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا، ایک میثاق کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور وہ دیکھیں گے، ہم اس کو ٹیلی کریں گے اپنے آپ سے کہ یہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، آیا وہی وعدے اللہ نے ہم سے بھی لیے ہوئے ہیں یا اس میں کچھ فرق ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق، ایک عہد، پختہ عہد لیا ان سے۔ کیا عہد تھا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ پہلا ہے جو ان سے لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی غلامی نہیں کرنی، کسی کا حکم جو ہے وہ بنا چنو چرا نہیں مان لینا اللہ کے علاوہ۔ اور دیکھیں گے ہمارے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی وعدہ لیا ہوا ہے، ہمارے سے بھی یہی اللہ نے پابند کیا اس چیز کا کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہی وعدہ ان سے لیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے ہم سے بھی لیا ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ ہم نے بہر صورت اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ یعنی کہ اس حد تک بات جاتی ہے کہ والدین چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اولاد نے اگر اسلام قبول کر لیا، والدین پہلے کسی اور مذہب کے تھے، اب چاہے موجودہ وقت میں بھی والدین کسی اور مذہب سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور اولاد مسلمان ہو گئی ہو، تب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ والدین کے ساتھ دنیائی معاملات کے اندر قطعاً بھی کوئی رویے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جیسے پہلے ان کے ساتھ اچھا رویہ چل رہا تھا، تو چاہے مذہب بھی تبدیل ہو گیا لیکن ان کے ساتھ رویہ اچھا ہی رکھا جائے گا۔ صرف وہ بات ان کی نہیں مانی جائے گی جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہو۔ اس معاملے میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ملتا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ مخلوق میں چاہے کوئی بھی آئے، چاہے والدین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، خالق کی نافرمانی اگر کہیں لازم آ رہی ہو کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہوں، مثلا والدین نے حکم دے دی تو انہیں نماز نہیں پڑھنی، یہ حکم ان کا نہیں مانا جائے گا۔ والدین حکم دے دیں اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ہمیں نہیں پسند یہ، یہ حکم بلا وجہ نہیں مانا جائے گا۔ طلاق دینے کے لیے معقول وجہ ہونی چاہیے، صرف حکم سمجھ کے طلاق دے دینا یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح کوئی بھی حکم، کسی کا مال نہ کھا جانا، کسی کو قتل کر دینا، کوئی بھی جو چیزیں بھی اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہیں وہ حکم نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ دے رہے ہوں۔ والدین کے علاوہ تو ظاہر ہے باقی سب نیچے چلے جائیں گے، تو اللہ کے حکم کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، اور اللہ کے حکم کی جہاں نافرمانی لازم نہ آ رہی ہو وہاں والدین کا ہر حکم مانا جائے گا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا، ان کے کہے بغیر ان کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ احسان کا رویہ اختیار کرنا، پھر کوئی اچھا سلوک نہیں کرنا۔ احسان یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا درجہ ہوتا ہے، کسی کہے کہ بغیر کسی کا کام کر دیا جائے، اس کو بے لوث کیا جائے، کوئی بھی لالچ کے بغیر اس کے کام آیا جائے، یہ ایک قسم کے احسان کی ڈیفینیشن ہم عام طور پہ جانتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ بہر صورت اچھا رویہ رکھنا ہے، یہ لازم ہے انسان کے اوپر، اور یہی یعنی کہ وعدہ بنی اسرائیل سے اللہ بتا رہے ہیں یہاں پہ لیا تھا، اور یہی وعدہ ہم سے بھی، ہم نے بھی اسی روش پہ چلنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے آگے وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، قریب قرابت دار، جو نادار بیچارے لاوارث لوگ، مسکین جو کہ بیٹھ گئے کچھ کرنے کے لائق نہیں رہے، بیچارے محتاج ہو گئے، ان سب کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے۔ یہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا تھا اور یہ ہم سے بھی ہے، ہم نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے۔ کوئی بھی حکم اس میں سے وہ خارج نہیں ہے، ہم اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا گیا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ یہ والدین کے ساتھ احسان کا لفظ تھا، للناس کے ساتھ حسنا کا لفظ ہے، یعنی کہ والدین کے ساتھ ایک بڑا درجہ اللہ نے رکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے احسان کا رویہ رکھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھی باتیں کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی اور برا سلوک، اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی، لوگوں کے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ اچھے انداز سے کرنی ہے۔ تو یہ وعدہ یعنی کہ بنی اسرائیل سے لیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی یہی ہے۔ اس کے بعد کیا آگیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہی حکم جو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے 10ویں دفعہ قرآن میں دہرایا ہے، وہی حکم ان سے بھی، نماز کو قائم رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ثم تولیتم، پھر کیا کیا ان لوگوں نے، یہ کہاں پہلے آگے ایک لسٹ اللہ نے بتا دی، سیم وہی چیزیں جو ہمارے سے بھی اللہ نے کر رکھی ہیں وعدے کے طور پہ۔ پھر کہا کہ ثم تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا چیزیں، لوش تم نے چھوڑ دی، الا قلیل منکم، مگر بہت تھوڑے سے، وانتم معرضون، تم تھے ہی اعراض کرنے والے، یعنی کہ جو اچھی صحیح بات کے لیے اس کو قبول نہیں کیا، منہ پھیر کے دوسری طرف پلٹ پڑے، دوسری روش پہ چل پڑے۔ اور آج ہم اپنا بھی حال دیکھ لیں تو کچھ مختلف نہیں ہے، اسی طریقے سے ہی ہے، ہم سارے کو دیکھ لیں، اللہ کے بعد کا ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، لیکن یہاں ہم دوسروں کی غلامی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اوروں کے حکم مان رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی منفعت کے خاطر، دنیاوی
وہی اپنے جو ہے مفاد حاصل کرنے کی خاطر ہم اللہ کے احکامات کا سے رونتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بعد ہم کوئی نہیں کر رہے ہوتے، ہم باقی چیزوں کا ہم سے نماز و روزہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، ہم دیکھیں اکثریت ہماری جو بے نمازی پھر رہی ہے، اکثر ہی رمضان کا مہینہ گزرا، اکثر لوگ دیکھیں وہ بغیر روزے کے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان روزوں کا خیال نہیں ہوتا، تو عبادت ہمارے اندر بھی کمزور ہو گئی بہت زیادہ۔ والدین کے احسان کی بات آ گئی، والدین کے ساتھ رویہ دیکھ لیں ہم کہ اکثر جو ہے اس طریقے سے بدتمیزی کا رجحان چل رہا تھا، والدین کے ساتھ جو حق ہے اصل ان کا نہیں ادا کیا جاتا، کئی لوگ تو ویسے اگنور کر دیتے ہیں، نوکروں کے حوالے کر دیا، اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا، اور والدین کی نافرمانی بھی ہمارے یہاں عام پائی جا رہی ہے، والدین جس چیز سے روک رہے اولاد اسی کام کو کرنے میں لگی ہوئی ہے، عام اپنے ارد گرد ہم دیکھیں تو یہ ماحول ہمیں عام نظر آتا ہے۔ اس کے بعد قرابت دار، مسکین اور یتیم وغیرہ کے ساتھ دیکھ لیں ہمارے کیا رویے چلتے ہیں، اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن اکثریت دیکھیں تو اس طرح یہ کوئی یعنی کہ خیال نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کا کیا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر بندہ پر اپنے اپنے دوڑ میں لگا ہوا، اپنے اپنے مفاد کو اس نے سامنے رکھا ہوا ہے، باقی کوئی جہاں مرضی چاہتا ہو جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات ہے، یہ بھی اس زمانے میں آ گیا، اکثر جو ہے بدتمیزی اور سارا کچھ یہ معاملات، ایک دوسرے کا مال کھا جانا، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں عام طور پہ اب دیکھنے میں آتی ہیں، حالانکہ سب مسلمان ہیں، حکم تو ساروں کے اوپر ایک جیسے لاگو ہوتا ہے نا، لیکن دیکھ لیں کہ وہ کتنے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے، یہ ہم آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ عقیم الصلاۃ و زکوٰۃ کا بھی ہم اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں کیا حال ہے، عقیم الصلاۃ کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کس طریقے سے نہیں کر رہے، زکوٰۃ بھی لوگ کس طرح ادا کر رہے ہیں، کرنے والے کرتے بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں سے جو ہے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، اسی کو توجہ نہیں کرتے۔ وہی اللہ یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ ثم تولیتم الا قلیلا، تم نے منہ پھیر لیا مگر چند لوگ، وہی ہمارے یہاں بھی حال ہے، اکثر لوگ ان چیزوں سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ اس کے بعد آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک اور میثاق اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا، ایک اور تم نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ لا تسفكون دماءكم، کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وانتم تشهدون، تم گواہ ہو اس چیز کے اوپر خود بھی۔ یہاں بھی چند اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو تذکرہ کیا کہ خون ریزی نہیں کرنی، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے انہوں نے کیا کرنا فرمانے پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، لیکن بہرحال ہم فی الحال اپنے نظر دوڑا لیں، خون ریزی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، خون بہانے کو منع کیا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھ لیں دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیاوی جو ہے منافع اور نفع حاصل کرنے کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہا دیا جاتا ہے، بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے، بہن بھائی کو، بہن بھائی بہنوں کو، بہن پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہوتا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہ لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو، اور یہاں پہ بھی کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو گھروں کے قبضے کر لیا جاتا ہے، ان کو نکال دیا جاتا ہے بدماشی کے ذریعے اور پتہ نہیں کس کس کے ذریعے، اور خاص طور پہ ہم یہ اپنے کرایہ داری کا ماحول دیکھیں تو کرایہ دار جو ہے وہ بیچارے اس چیز میں بہت زیادہ پچھتا نظر آتا ہے، مالک مکان جو ہوتے ہیں کوئی ظالم قسم کے لوگ، اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں وہ بات نہیں ہے، لیکن ظالم قسم کے لوگ بھی جو ہیں وہ بلا وجہ لوگوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ایک بندہ عزت سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے بلا وجہ اس کے اوپر کوئی ایسا پریشر ڈال دینا، چاہے کرایہ بڑھانے کا پریشر ہو، یہ ویسے کچھ ہوتی ہے، ہم نے اپنے لیے چاہیے کچھ بھی چاہیے، ایک بلا وجہ ایک بہانہ بنا کے جو لوگوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، دوبارہ وہ کام کرتے بھی نہیں، چاہے جس چیز کا بہانہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرتے بھی نہیں، لیکن ایک بس بہانہ ہوتا ہے، ایک پاور اللہ نے دے رکھی ہے، بس پاور کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، خالی کرا سکتے ہیں بس ٹھیک ہے کرا لینا ہے، ہم مالک ہیں ہم کرا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیز کو منع کیا ہے، وہ چاہے جیسا بھی وہ کرایہ دے کے رہ رہا ہے کہ اس کا گھر ہے اپنا سر چھپا کے وہ بیٹھا ہوا ہے، اسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ اس کو گھر سے نہ نکال دیا، گھر سے اس کو بے گھر کر دیا، وہ بیچارے کو کہیں ملتا ہے نہیں ملتا وہ بات کی بات ہے، ہم نے تو نکال دیا اس کو، ہم نے تو کام کر دیا جو کرنے والا تھا، تو یہ چیزوں کو ہم دیکھیں یہ بڑی جگہ اپلائی ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ہم لوگ اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کرتے نہیں، سوچتے نہیں گہرائی سے، بس سرسری طور پر ہم بس پڑھتے ہیں سنتے ہیں نکل جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں سمجھایا ہوا ہے تاکہ دنیا کا ماحول اچھا رہے، دنیا کے جو ہے نظام وہ اچھے طریقے سے چلے، ہم اللہ کے احکام کو صحیح سمجھیں ان کو صحیح طرح سے لاگو کریں تو یقیناً یہ دنیا بھی ایسے جنت کی طرح ہو جائے، جنت کا نظارہ پیش کرے، لیکن ہمارے نقص یہی چیز کا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اپلائی نہیں کرتے، سمجھتے نہیں اس چیز کو، بس قصے کہانیاں سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کوئی قصہ بیان ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے واہ واہ قریب سر ہلایا اور آگے نکل گئے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کہاں کہاں پورے اتر رہے ہیں کہاں نہیں پورے اتر رہے، جو احکامات ان سے تھے وہی احکامات ہمیں بھی ہیں، ہم اس چیز کو جائزہ نہیں لیتے صحیح معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں ہماری اصلاح کی گنجائش ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ نے واقعات جو آیات جو نازل کی ہیں یہ صرف پڑھ کے گزر جانے کے لیے نہیں ہے، صرف قصے کی طرح بس سنا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دی اس مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔